बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहनों की जानिब से आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कल रात जो मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत ने जो उनके साथ सलूक किया, उनको हरासा किया, तशद्दुद किया और ख़वातीन की जो एक मुकाम है हमारे मुआशरे में उसको पामाल किया, उससे मुतल्लिक़ उन्होंने अहम तफसीलात और अपना लौह अमल बताया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बार जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने भी हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहनों के हक़ में उन्होंने स्टेटमेंट दी है। वहीं पे जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो सरकारी तर्जमान है, अपने आप को हुकूमती साफ़ी और सरकारी और सीनियर साफ़ी भी कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली सरकारी तर्जमान है, नीम सरकारी तर्जमान आप कह सकते हैं। उनकी जानिब से 4 जजेस के इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ बड़ी मुसद्दका उन्होंने पूरा उसके ऊपर तफसील दी है। वो क्या मामला है और मेरी राय क्या है कि जजेस का ट्रांसफ़र भी मुश्किल है और चंद एक जजेस को ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो भी केपी की हद तक, वो बाकी सूबों में क्यों नहीं उनको भेजा जाएगा। ये जो कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान और कहाँ, तो वहाँ भेजना भी इनके लिए मसाइल है, चूँकि अगली हुकूमतें भी परेशान हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो 27वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक जो सूरत हाल है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज अहम केस की समाअत के दौरान जो निज़ाम है उनको किस तरीके से कहा है कि निज़ाम में लड़ाई ही हराम खाने की है, ये उनके रिमार्क्स थे। और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त निज़ाम है ना, उसमें इस वक्त एक ही लड़ाई है, कौन ज़्यादा हराम खाएगा। और फिर उन्होंने अहम मुकदमा में फ़ैसला भी दी और तफसीलात भी दी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, तर्जमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई, इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हैं। सियासी कारकुनान और ख़वातीन पर तशद्दुद हुकूमती फ़िस्तायत है। हुकूमत दिन ब दिन सियासत में तशद्दुद को हवा दे रही है। ख़वातीन की गिरफ़्तारी में मशरकी रवायात को पामाल किया गया। किसी भी कैदी के साथ उसकी फैमिली मुलाकात आइनी और इंसानी हकूक़ में शामिल है। हुक्मरान ऐसी रवायात कायम न करें जिस पर उन्हें बाद में सामना करना पड़े। ये कहा गया है कि असलम गौरी जो तर्जमान है जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से, उन्होंने भी जो सलूक रवा रखा गया हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के साथ, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वहीं पर अलीमा ख़ान, उनके साथ दोनों बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर मीना आफरीदी और जो MNA हैं जो वहाँ पर रात को मौजूद थे, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इमरान खान की बहनों ने कहा कि इमरान खान का कहना है कौम खुद को तैयार कर ले, अब वक्त आ गया है या आज़ादी का या मौत का। अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि हमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, लेकिन आज हमें करना पड़ रही है। हमने बड़े सब्र से काम लिया, लेकिन अब बात करना पड़ेगी। इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। हम सड़क पे अपना हक मांग रहे थे क्योंकि हमें अदालत से इजाज़त मिली है। अलीमा खान ने कभी भी हमारे एहतजाज से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमें उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। पिछले हफ्ते भी मेरी बहन जो डॉक्टर है, उन्हें कई घंटे तक हिरासत में रखा गया। हमारे साथ पुलिस वाले जो वहाँ ड्यूटी पर मामूर होते हैं बदतमीज़ी करते हैं। अलीमा खान ने कहा कि हम कल वहाँ फुटपाथ पर बैठे हुए थे, पहले लाइट बंद की गई, फिर पानी छोड़ा गया, हम पानी के अंदर बैठे रहे। पहले मीडिया वालों को धक्के दिए, फिर KPK से आए वुज़रा को धक्के दिए गए। कल 12 साल के बच्चे ने बताया कि पुलिस यहाँ पानी छोड़ने वाली है, इतला देने वाले बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि कल पुलिस ने हमारे लोगों पर तशद्दुद किया, मुंतखब नुमाइंदों पर, MNAs और MPs पर तशद्दुद किया गया, मारा गया। इन हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं। अलीमा खान ने कहा कि हमें अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान से मिलने दिया जाए, मगर औरतों को बालों से पकड़कर घसीटा गया है, चादरें खींचते रहे, तमाम ख़वातीन और मर्दों को एक ही कैदी वैन में बंद किया गया। ये मुल्क हमारा भी है, तो हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा करके आप हम लोगों को डरा लेंगे। 4 अगस्त को इमरान खान को कहा गया आप बैरून मुल्क चले जाएं। 4 अगस्त को लोग उनके घर आए थे। इमरान खान ने कहा मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे ना 2023 में, कहते हैं 4 अगस्त को इमरान खान के घर पे लोग आए, उन्होंने कहा जी कि आप चले जाएं। इमरान खान ने कहा मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा। 500 दिन तक इमरान खान का ट्रायल चला, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। एक शख्स अपने मुल्क के लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा है। आप इसे सियासत कहते हैं, लेकिन वो शख्स सियासत नहीं, कुर्बानी दे रहा है। उज़मा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि कौम खुद को तैयार कर ले, अब वक्त आ गया आज़ादी या मौत का। इमरान खान ने कहा कि मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है। उज़मा खान ने कहा कि इमरान खान 2 हफ्तों से कैद तन्हाई में है। हमने कल दरख्वास्त की कि हम उन्हें देख आएँ, हमें तसल्ली हो जाएगी। हमें मारना है मार दें, जेल में डालना है डाल दें, हम इमरान खान के मामले पर किसी पर एतमाद करने को तैयार नहीं हैं। नौरीन न्याजी ने कहा मेरा बेटा हसान न्याजी जेल में कैद है। मैं कहती हूँ बाहर जुल्म का निज़ाम है, मुझे मालूम नहीं जिस खातून ने मुझे पकड़ा उसे कहाँ से लेकर आए। उस खातून ने बालों से पकड़ कर ज़मीन पर मुझे गिराया। ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। हफीज़ुल्लाह न्याजी की अहलिया
کہتے ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہے ہیں اور عمران خان اس میں رکاوٹ ہیں، یہ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ مایوس ہو چکے ہیں، چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی طرح ان سے معافی مانگے۔ انہوں نے کہا 9 مئی ہمارے خلاف پلان کیا گیا، منصوبہ تھا 26 نومبر اور 9 مئی کو ہونے والے ظلم کو کسی صورت نہیں بھولیں گے، کیا ان کے گھر میں اولادیں نہیں ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ملٹری ٹرائل میں گئے لوگ بہادر ہیں، وہ کمزوری نہیں دکھا رہے، ہم 9 مئی اور 26 نومبر کبھی بھولنے نہیں دیں گے، انسانوں کی زندگیوں میں کھیلنے والوں کو سکون نہیں ملے گا، سوشل میڈیا پر حقائق دکھانے والوں کے شکر گزار ہیں، جتنا ظلم کر چکے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ مینا افریدی نے کہا کہ جنگوں میں بھی خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، مگر یہاں 2% کے SHO نے ہاتھ اٹھایا۔ مینا افریدی نے کہا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال کر ملاقاتیں روکی گئیں، 26ویں ترمیم کے بعد انصاف ملنا مشکل ہے، لیکن عدلیہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد تو کروائے۔ پوری قوم نے دیکھا عدالتی فیصلے کے مطابق عمران خان کی بہنیں اور منتخب نمائندے اڈیالہ پہنچے، سرد رات میں ہمارے اوپر پانی چھوڑ کر مزید نفری بلا کر تشدد کیا گیا، میں 4 کروڑ عوام کی نمائندہ کابینہ کا وزیر ہوں، اسلامی تعلیمات ہیں کہ جنگوں میں بھی خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، مگر یہاں یہ سارا سلوک کیا گیا وکلا خواتین اور منتخب نمائندوں کے ساتھ جو ہوا وہ ظلم تھا۔ انہوں نے کہا میں مریم نواز سے پوچھتا ہوں آپ کو شرم آنی چاہیے، انہوں نے کہا کہ آپ فارم 47 پر جعلی مینڈیٹ کے ذریعے قابض ہوئے، آپ ایک خاتون ہوتے ہوئے کیسے خواتین پر تشدد کروا سکتی ہیں؟ میں اسپیکر KP اسمبلی سے کہوں گا کہ اس پر ایکشن لیا جائے، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے لیکن پھر ہم ہیڈ آن آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا سوچو بھی مت کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دو گے، ہم بار بار آئیں گے اور آپ کا چہرہ پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ ساتھ پریس کانفرنس میں چونکہ وہاں پہ بندے بھی بھیجے جاتے ہیں اور خاتون وکیل کی جانب سے میڈیا پر جانبداری کا بھی الزام عائد کیا گیا، کیمرے بند کرتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، میڈیا وہ کہتے ہیں وہاں پہ جو خاتون تھی انہوں نے کہا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، بشرا بی بی کے حوالے سے جھوٹا ایک سٹوری گھڑی گئی اور اس کے اوپر آپ نے 2 دن پروگرام چلائے، آپ شاہ زیب خان زادہ کا کوئی معاملہ بنتا ہے اس کے اوپر سب کو غیرت جاگ جاتی ہے، لیکن یہاں جب خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کو سانپ سونگھ گیا ہے، آپ کو غیرت ہی نہیں آتی کہ آپ اس کے اوپر بات کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ گزشتہ روز جس طرح خواتین پر تشدد کیا گیا، سر سے دوپٹے اتارے گئے، یہ سیاہ دن تھا، دنیا کی کسی تہذیب میں عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، آئین قانون شریعت تہذیب کوئی بھی عورتوں پر تشدد کی اجازت نہیں دیتی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم آج بھی سب کو کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، عمران خان کی بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ملیں، تینوں بہنوں کا جذبہ آپ نے دیکھ لیا، معاشرے میں زبان، صحافت، ضمیر، عدالت کی آزادی رہنی چاہیے، ہمارے سامنے طاقت اور اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے، ہم ثابت کریں گے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور ان کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی اور تمام تفصیلات دی گئیں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو درخواستیں تھیں اور یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں جلد سماعت کی، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت کی درخواستوں کی جلد سماعت کے لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی، آج PTI وکلا پہنچے، 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس میں سزا معطلی کیس میں بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، انہوں نے رجسٹرار آفس میں ملاقات کی، رجسٹرار آفس نے کل ہی جو ان کی درخواستیں ضمانتیں سماعت کے لیے مقرر کروانے کی درخواستیں ہیں ان کو کل ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ خالد یوسف چودھری کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کی کل سماعت کی یقین دہانی کروائی ہے، تو وہ چونکہ ضمانتیں اکٹھی ہیں تو وہ اکٹھا ہی جو دونوں مقدمات میں سماعت ہو جائے گی، عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانتوں کا کیس جو ہے اس کے اوپر۔ وہیں پہ چونکہ ادھر وہ بھی تو رکا ہوا ہے نا، توشہ خانہ 2 کیس بھی تو آپ جانتے ہیں کہ روکا گیا تھا، تو اتنے میں اس کو پھر آگے بڑھایا جائے گا۔ دوسری طرف جو بڑی پیشرفت سامنے آئی وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اہم گفتگو اور ریمارکس دیے دوران سماعت۔ ان کے پاس ایک مقدمہ تھا اور اس مقدمے میں انہوں نے کہا کہ اداروں میں بدعنوانی ہوتی ہے، نظام میں لڑائی ہی حرام کھانے کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمین کے معاوضے کی ادائیگی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، عدالت نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو متعلقہ دستاویزات کی جانچ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ سماعت کے دوران محسن اختر کیانی نے ریمارک دیے اور کہا کہ CDA اپنا کام نہیں کر سکتا تو FIA کو بھیج دیں، اداروں میں بدعنوانی ہوتی ہے، ویریفیکیشن کا تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ محسن اختر کیانی نے کہا بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نظام میں لڑائی ہی حرام کھانے کی ہے، سرکاری دفتر میں بیٹھے افسران تنخواہ بھی لیتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں۔ 2021 میں آپ نے حق میں فیصلہ دے کر آ گئے، پروسیس نہیں کیا، ریکارڈ نہیں ہے تو تصور کر لیں کہ سب کچھ جعلی ہے۔ درخواست گزار روسٹرم پر آ گئے اور موقف اپنایا کہ میں نے امانت داری سے نوکری کی ہے، اب کیا رشوت دوں، تیسری نسل چل رہی ہے لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو رہا، میرے والد کیس لڑتے لڑتے مر گئے۔ عدالت نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو متعلقہ دستاویزات کی جانچ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں اور جو صورتحال ہے اداروں میں ہوتی ہی بدعنوانی ہے اور یہاں لڑائی صرف ایک ہے اور وہ حرام کھانے کی، نظام میں صرف حرام کھانے کی لڑائی ہے۔
انصار عباسی جو کہ سرکاری ترجمان آپ ان کو کہہ لیں تو وہ غلط نہیں ہوگا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف ہائی کورٹ کے 4 ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کے مستعفی ہونے کا امکان ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو ان کی مرضی کے بغیر صوبوں کے درمیان ٹرانسفر کرنے کا اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دینے والی متنازع 27ویں ترمیم کے بعد ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ہائی کورٹ کے کم از کم 4 ججز استعفوں پر غور کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انصار عباسی۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ ان 4 ججوں نے حال ہی میں اپنی ہائی کورٹ کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی مراعات کی مفصل معلومات طلب کی ہیں، زبانی طلب کی گئی ہیں۔ یہ معلومات پینشن کے فوائد اور جن تاریخوں پر یہ فوائد مل سکتے ہیں ان کی تفصیلات، اپنی باقی رہ جانے والی جو رخصت ہے اور ان کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی موجودہ قیمت، اور اگر وہ یہ گاڑیاں خریدنا چاہیں تو۔ اب دیکھ کہانی ہے نا بھئی جی ججز نے اپنی مراد، اب یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جی ججز استعفیٰ دینے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ان کو اپنی مراد کی بھی فکر ہے اور انہوں نے رابطہ کیا اور مراد کے بارے میں بھی پوچھا ہے۔ کہتے ہیں جی معلومات طلب کیے جانے کے اس واقعے سے جوڈیشل حلقوں میں یہ افواہیں سرگرم ہیں کہ یہ 4 ججز جو 27ویں ترمیم کے بعد ممکنہ طور پر حکومت کی جانب سے ٹرانسفر کیے جانے والے ججز کی فہرست میں شامل ہیں، سرگرمی کے ساتھ اس آپشن پر غور کر رہے ہیں کہ نئے صوبوں یا علاقہ جات میں ٹرانسفر ہونے کی بجائے استعفے دے دیں۔ ان میں سے 2 ججز ایسے ہیں جو آئندہ ماہ کسی بھی وقت پینشن کے لیے اہل ہو جائیں گے، جس سے ان کے فیصلے کے حوالے سے بے یقینی پائی جاتی ہے۔ اچھا یہ اب آگے انہوں نے پوری کہانی لکھی۔ اب مجھے بتائیں بلوچستان میں سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ ہیں جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس ہے اور جبری گمشدگیوں کے مقدمات ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ایسے مقدمات ہیں، اور سندھ کا تو نظام ہی الگ ہے۔ مجھے بتائیں سندھ حکومت ایسے آزاد ججز افورڈ کر سکتی ہے؟ آپ بتائیں کہ اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس اسلام آباد سے لایا، اب تو اسلام آباد میں تو ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے نا، سنگل بینچ ختم کر دیے گئے ہیں، ٹیکس کے مقدمات میں، ٹیکنیکل مقدمات میں ان کو بٹھا دیا گیا ہے، کام چل رہا ہے۔ اگر ان کو بھیجا جاتا ہے سندھ میں تو کیا ایسے جو آزاد آئینی ججز ہیں تو مراد علی شاہ کی جو حکومت ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے، یا بلوچستان کی حکومت، چونکہ وہاں تو کیسز زیادہ اس طرح کے ہیں جس میں بار بار وفاقی حکومت وغیرہ کو بلایا جانا ہے، اور پھر کے پی میں بھی وہی حالات ہیں، بھلے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو لیکن معاملات تو وفاقی حکومت کے ہیں نا، جو وہاں پہ پہلے پشاور میں یا ایبٹ آباد میں یا وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھے ججز بڑے تگڑے طریقے سے کام کر رہے تھے، اور وہاں اب بنسبت ٹھہراؤ آ گیا ہے، ٹھنڈے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اس وجہ سے میرے جو ہمارے وکلا دوست ہیں ان کے مطابق کہ جنہوں نے لیڈ کرنا ہے یا جنہوں نے معاملات کو دیکھنا ہے وہ اپنے استعفے دے چکے ہیں اور وہ آئینی اور قانونی اپنا حق استعمال کر چکے ہیں، باقیوں کو ہولڈ کیا گیا ہے کہ آپ نظام میں رہیں، باقی باہر کی چیزوں کو ہم دیکھیں گے تاکہ ہم دونوں آئینی اور قانونی جو ہمارے ہیں جو راستے ان کے اوپر اپنی جو ہے وہ جد و جہد کریں۔ یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرانسفر کر کے بھی کہاں جائیں گے، جہاں بھیجیں گے وہاں دوسرے والے معاملات اور زیادہ ہوں گے، تو وہ پھر وہاں کی حکومتیں کیسے افورڈ کریں گی؟ تو یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔